اللہ پاک نے اپنے بعد فوری حق آپ کو ماں باپ کا دیا ہے، آپ کے والدین کا حق ہے آپ کے اوپر۔ اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بندگی میری کرو، دوسرے سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو۔ اللہ پاک نے اپنے بعد رسولوں کا، نبیوں کا حق نہیں رکھا، اللہ پاک نے تمہارے والدین کا رکھا ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہے ان کو اف تک نہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ پھر ایک جگہ یہ دعا آتی ہے ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اے میرے پروردگار، میرے والدین پہ اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پہ بچپن میں کیا، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے سامنے چھاتی جوڑی کر کے کھڑے نہ ہو، ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے نہ ہو، ان کے سامنے جھک کے کھڑے ہو۔ تمہارے رب کے بعد تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہارے والدین کا ہے۔ تم نے اپنے اللہ کے بعد اپنے ماں والدین کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بعد رسولوں کے حقوق نہیں بتائے، اللہ پاک نے تمہارے ماں باپ کے بتائے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے بعد رسولوں کو حق نہیں دیا تمہیں، اپنا والدین کا دیا۔ ہاں، جہاں بات اطاعت کی آتی ہے تو وہ اللہ پاک کے بعد اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ جہاں بات محبت کی معاملہ آتا ہے وہ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ لیکن جہاں بات حسن سلوک کی آتی ہے، خدمت کی آتی ہے، دلجوئی کی آتی ہے، وہ تمہارے پروردگار کے بعد، اللہ پاک کے بعد ہمارے والدین کا حق ہے، اور یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود دیا ہے۔ اللہ پاک نے کہا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تمہارے پروردگار نے تمہیں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا، تمہارے ماں باپ نے تمہیں پال کے جوان کیا، بڑا کیا، تمہیں پاؤں پہ کھڑا کیا، تو اللہ پاک نے اسی لیے تمہارے اپنے بعد تمہارے والدین کا حق دیا تمہارے اوپر، کہ میرے بعد حق تمہارے والدین کا ہے۔ والدین بہت عظیم ہستی ہے، اس لیے اللہ پاک نے سیدھا کسی کو بھی حق نہیں دیا، اپنے بعد کسی کو بھی نہیں دیا، صرف والدین کو دیا کہ میرے بعد تمہارے والدین کا حق ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کریں، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کو اف نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ سب سے پہلے اللہ پاک کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گناہوں کو سب سے بڑے گناہ قرار دیے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اس شخص کا ناک آلودہ ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت نہیں کی اور جنت حاصل نہیں کی۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے اور پھر ان کی خدمت نہ کرے تو اس نے گویا جنت کو گوایا، انہیں جنت حاصل ہی نہیں کی۔ ماں باپ کی خدمت کرنا مطلب جنت حاصل کرنا۔ جو اولاد اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے یا جیسے بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے، ان کی خدمت کرے، اس نے جنت کمائی، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اس کا یہ انعام ہے، ماں باپ کے فرما بردار کا یہ انعام ہے کہ اللہ پاک اس کو ماں باپ کی فرما برداری میں جنت میں داخل کریں گے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک جگہ حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اولاد پھر بھی اگر حسن سلوک نہیں کرتی تو اس نے اپنے ماں باپ کی تو نافرمانی کی لیکن اپنے پروردگار کی سرعام نافرمانی کی، کیونکہ اس کے پروردگار نے اس کو حکم دیا اور اس نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا میرا حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر پھر بھی ہم اپنے والدین کا حکم اللہ پاک کا حکم نہیں مانتے تو ہم نے اپنے ماں باپ کی تو نافرمانی کی لیکن ہم اپنے رب کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اس کے بھی نافرمان ہیں۔ اللہ پاک نے تو واضح فرمایا ہے کہ میرا فیصلہ ہے کہ میری بندگی کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ پاک نے اپنے بعد فوراً ماں باپ کو حق دیا، ماں باپ کو حقوق دیے۔ اللہ پاک نے اپنے بعد فرمایا کہ اب میرے بعد، میرے حقوق کے بعد تمہارے والدین کے، تم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کو بڑھاپے میں پالو تو ان کی خدمت کرنی ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس بندے کے لیے نام میں جنت رکھی ہے۔ آپ میں سے بھی کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، آپ اگر جنت کمانا چاہتے ہیں اپنے رب کا حکم مانیں۔ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا کہ حسن سلوک کرو تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ کے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا تو ان کی خدمت کریں، ان کی دل جوئی کریں، ان کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے نہ ہوں، ان کے سامنے جھک کے کھڑے ہوں، سر جھکا کے کھڑے ہوں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے نہیں، سر جھکا کے کھڑے ہوں۔ یہ حکم دیا آپ کے پروردگار نے آپ کو کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کریں۔ قرآن پاک ہمیں درس دیتا ہے کہ والدین کے ساتھ فرما برداری کرو،
ہاں والدین کا کوئی ایسا حکم ہے جو اللہ پاک کی نافرمانی میں آتا ہے تو چاہے وہ نہ مانے آپ، لیکن پھر بھی اس صورتحال میں بھی اللہ پاک نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ احترام کرو۔ جو قرآن پاک ہمیں جس چیز کی تعلیم دیتا ہے تو وہ یہی دیتا ہے کہ اگر ماں باپ کا کوئی ایسا حکم ہے جو اللہ پاک کی نافرمانی میں آتا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قرآن پاک ہمیں بار بار اللہ پاک تاکید کرتے ہیں، قرآن پاک میں حکم دیتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہ۔ قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں بڑھاپے میں ہیں یا ایک بڑھاپے میں ہے تو ان کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ لقمان میں اللہ پاک نے ہمیں وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ماں باپ کا نافرمان کبیرہ گناہوں میں آتا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے نافرمان کو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا کہ ماں باپ کی جو نافرمانی ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک ہمیں اور اللہ پاک ہمیں حکم یہی دیتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ لقمان میں اللہ پاک نے ہمیں وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان گناہوں سے بچیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے رب کا حکم مانیں۔ آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا، آپ ماں باپ کے نافرمان بنیں گے تو آپ اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے۔ اپنے رب کے حکم مانیں اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کو وہ حق دیں جو ان کا حق ہے، ان کو اف تک نہ کریں، ان کی خدمت کریں اور جنت حاصل کریں۔